آپ نے کب میوزک شروع کیا؟ بچپن سے میں نے میوزک سٹارٹ کیا. قوال والا کنسیپٹ آپ نے جو ہے وہ کس سے لی؟ جو قوال لفظ ہے وہ علم قول بیان کرنے والے کو کہتے ہیں، اور قوالی جو ہے وہ صوفیاء کرام سے سٹارٹ ہوئی ہے. آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت کے میوزک میں اب کے میوزک میں؟ جب پرانا میوزک جو تھا اس میں جدت نہیں تھی، پرانے ساز تھے، انسٹرومنٹ جو تھے وہ پرانے تھے، اس طرح ساؤنڈ جو ہے اس طرح کریشن نہیں تھی. میوزک جو ہے وہ ہر پرانا ہو یا نیا ہو، آج پرانا میوزک بھی اتنا ہی پاپولر ہے. ان لفظوں میں جان ہو اور بولنے والے کی آواز میں رو ہو، سر ہو، تو پھر کسی بھی دنیا میں چلے جائیں وہ اپنا لوہا منوا لیتے. آپ نے کب میوزک شروع کیا اور کس ایج میں شروع کیا؟ میں ایک چھوٹا سا سٹی ہے اس سے بلانگ کرتا ہوں. ضلع پاک پتن کے ساتھ ہے، ایک چھوٹا سا شہر ہے قبولہ شریف، وہاں سے میرا تعلق. اور 2004 میں لاہور موو ہو گیا. اور میں نے میوزک تو مجھے بچپن سے ہی میں کرتا تھا، کیونکہ نعت خوانی کرتا تھا، اور آواز اچھی تھی، اور میوزک فیملی تھی، قوال گھرانہ تھا. اور اللہ پاک نے مجھے جو ہے وہ کیا کہیں گے کہ میرے اندر ایک لا جو تھی میوزک کی وہ بھی چل رہی تھی. والد صاحب جو تھے وہ ان کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ میں میرے آپ جیسے پیار کرنے والے جو ہے مجھے آپ پیار ڈاکٹر کرتے نہیں ہیں، بنے تو آپ نے ڈاکٹر دوست بنا لیے. اور میوزک جو ہے وہ میرے اندر تھا، وہ باہر آ گیا اور میں میوزک کا ڈاکٹر بن گیا. تو بچپن سے میں نے میوزک سٹارٹ کیا، اور الحمدللہ پھر پوری دنیا میں جہاں جہاں تک میری آواز گئی مجھے لوگوں نے پیار دیا. اور اصل میں میوزک مجھے حوصلہ افزائی جو تھی لوگوں کی، فینس کی، پیار کرنے والوں کی، اس نے مجھے اس فیلڈ میں جو ہے نا وہ مستقل مزاجی جو ہے اس وجہ سے آئی، اور آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. اچھا، جوجی علی خان صاحب اصل میں دیکھا جائے تو آپ ماڈل بھی لگتے ہیں، سنگر بھی لگتے ہیں. یہ قوال والا لفظ تھوڑا سا وزنی ہے، کیونکہ ہم جو عام کنسیپٹ دیکھتے ہیں نا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سا وزنی بندہ ہوگا، موٹا ہوگا اور پھیلا ہوگا. جو آپ جیسے بالکل بالکل. جو ہمارے آئیڈیل ہیں، نصرت فتح علی خان صاحب ایک بڑا نام ہوا ہے. تو قوال کا زیادہ کنسیپٹ اسی انداز کا ہے، لیکن نوجوانوں میں اس انداز سے پرفارم کرنا اور بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ، تو یہ قوال والا کنسیپٹ آپ نے جو ہے وہ کس سے لیا؟ اصل میں ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. جو قوال لفظ ہے وہ علم قول بیان کرنے والے کو کہتے ہیں، اور قوالی جو ہے وہ صوفیاء کرام سے سٹارٹ ہوئی ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری انہوں نے، اور خواجہ میر خسرو سرکار جو تھے ان سے سٹارٹ ہوئی. اچھا، آپ تو نے بڑا خوبصورت بات کی ہے، مجھے بھی اس میں اضافہ ہوا کہ قوال کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ذرا دوبارہ بتائیں. کال بیان کرنا. اور اصل میں پاک و ہند میں جو تھا وہ اسلام کا اتنا بول بالا نہیں تھا، تو صوفیاء کرام کی وجہ سے پاکستان، ہمارے ایشیا میں اسلام جو پھیلا وہ صوفیاء کرام کی وجہ سے پھیلا. صوفیاء کرام حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو ہیں ان کے توسط سے اسلام جو ہے وہ پھیلا. انہوں نے پھر امیر خسرو جو تھے ان کی ڈیوٹی لگائی، انہوں نے پھر راگ کریٹ کیے، کمپوزیشنیں کی، پوئٹری کی، اور لوگ مندروں میں بھجن گاتے تھے، اور اس طرح پھر میوزک کا سہارا لے کے اللہ کی حمد و ثنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیہ چیزیں، اور پھر معرفت، عارفانہ کلام، عاشقانہ، اور اس سے پھر اسلام پھیلا. اس میں میسیجز تھے، صوفی بزرگوں کا لکھا ہوا جو کلام ہے وہ کمپوز کیا گیا، اور ان کو پھر گلی گلی تک پہنچایا گیا. پھر لوگ جو ہیں وہ متوجہ ہوئے، اور اس طرح اسلام پوری دنیا میں پھیلا. مطلب بڑی چیزیں ہیں. خواجہ میر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اسلام پھیلنے میں، صوفیاء کرام کا بڑا، خاص کر اس علاقے میں جو مطلب جو ہمارا ایشیا میں جو پھیلا اسلام، اس میں کافی کنٹریبیوشن ہے ہمارے صوفیاء کرام کا. اچھا، آپ کیونکہ
قوالی کرتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے، سنگر بھی ہیں، تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت کے میوزک میں اور اب کے میوزک میں کیا ڈفرینس ہے؟ کیونکہ پہلے جب ہم بھی اکثر سنتے تھے، جیسے ابھی بھی قوالی اگر سنیں تو بڑی بامقصد سی ہوتی ہے، صوفیانہ کلام جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے. تو اب جو میوزک ہے وہ ان میں بعض لفظوں کی سمجھ بھی نہیں لگتی، تو آپ کیا ڈفرینس محسوس کرتے ہیں پرانا میوزک اور آج نئے کا میوزک؟ میں؟ اصل میں میوزک جو ہے وہ ہر پرانا ہو یا نیا ہو، آج پرانا میوزک بھی اتنا ہی پاپولر ہے، اس کو ریمکس کر کے دوبارہ جو ہے وہ نیو جنریشن تک. تھوڑا سا ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ پرانے میوزک میں آپ کس انداز سے گائے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا، پرانا میوزک جو تھا اس میں جدت نہیں تھی، پرانے ساز تھے، انسٹرومنٹ جو تھے وہ پرانے تھے، اس طرح ساؤنڈ جو ہے اس طرح کریشن نہیں تھی. اب جو ہے آج کا دور جو ہے، پرانا دور جو تھا، پرانا میوزک وہ آج بھی اس لیے زیادہ سنا جاتا ہے کیونکہ سدا بار کمپوزیشنیں ہوئیں، اور اس وقت کا میوزک جو تھا وہ اساتذہ کے ہاتھ میں تھا، بڑے لوگوں کے، بڑے میوزک ڈائریکٹر بڑے تھے، اچھے لوگ تھے، اور گائک بھی بڑے سمجھدار. اور آج کل جو ہے میوزک جو ہے وہ بہت ہٹ ہے. قوالی کی طرف لوگ ہیں، جو دور حاضر ہے اس وقت قوالی صوفی میوزک جو ہے وہ پوری دنیا میں ماشاءاللہ سے. ہاں جی، مجھے اتفاق ہوا تھا آپ کے ساتھ کینیڈا میں ایک یونیورسٹی میں آپ نے پروگرام کیا تھا، تو میں بھی وہاں تھا. بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ تو ہر جگہ. تو وہاں میں نے دیکھا کہ جس طرح اسٹوڈنٹ ہیں وہ سارے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ تھے، پوری دنیا کے اسٹوڈنٹ آئے ہوئے تھے. وہ بہت بڑا پروگرام تھا، تقریباً 2-3 ہزار اسٹوڈنٹ کی گیدرنگ تھی. تو اس میں تقریباً 2 گھنٹے کا پروگرام تھا، اور آپ کا پروگرام کچھ 4 گھنٹے چلا تھا. اس کے اسٹوڈنٹ جان نہیں چھوڑ رہے تھے، اتنی ان کی فرمائش تھی. اور انہوں نے جس انداز سے وہ سنا، مجھے بڑا اچھا لگا کہ اس کا مطلب ہے کہ لفظوں میں جان ہو اور بولنے والے کی آواز میں رو ہو، سر ہو، تو پھر کسی بھی دنیا میں چلے جائیں وہ اپنا لوہا منوا لیتا ہے. بالکل. اصل میں وہی بات کروں گا، آپ کی بات کو ہی بڑھاتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب میوزک جو ہے ہر دور میں، میوزک کی صنفیں ہیں: غزل، گیت، پاپ، راک، فوک، صوفی میوزک، قوالی اور غزل، ٹھمری. آج کل کا جو دور ہے وہ قوالی ہے، اور اس وقت جو ہماری نیو جنریشن ہے وہ قوالی کی طرف، صوفی میوزک کی طرف بہت متوجہ ہے اور بڑا پسند کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں. اور مطلب اللہ کا کرم ہے، ہمیں بھی لوگ پسند کرتے ہیں، ان کی محبت ہے. آرٹسٹ کے چاہنے والے نہ ہوں تو آرٹسٹ ہی نہیں رہتا. تو وہ ایک خوبصورت پروگرام تھا آپ کے ساتھ جو تھا، اس میں میں کینیڈا کی جتنی بھی کمیونٹی ہے ہماری بڑے پیار کرتی ہے. ناصر شاہ صاحب جو ہیں کینیڈا کے پروموٹر، ہاں بالکل آرگنائز کیا ہوا تھا، اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے پوری دنیا میں ماشاءاللہ مانے جاتے ہیں. ان کا اپنا ایک نام ہے اور کام ان کے ساتھ کر رہے ہیں الحمدللہ، اور بڑا اچھا سسٹم سرکل چل رہا ہے. آپ کی آواز بڑی اچھی ہے، لوگ سنتے ہیں تو انجوائے کرتے ہیں، پرسکون ہو جاتے ہیں. ڈپریشن والے مریض بھی جو ہے مزہ لیتے ہیں آپ کا کلام سن کر. کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں تو میں سمجھتا ہوں، کیونکہ میں بھی کبھی تو آپ مثالیں بھی ڈاکٹروں والی دے رہے ہیں. تو میں کبھی ہوں اپ سیٹ، تو میں آپ کی سنتا ہوں. آپ کی کچھ بڑی اچھی کلیکشن ہے میرے پاس آپ کی. آپ جب پریشان ہوتے ہیں تو آپ بھی کسی کو سنتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں سب کو سنتا ہوں. میں پہلے نہیں سنتا تھا، پہلے بہت کم سنتا تھا. اب میں ہر طرح کا میوزک سنتا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر طرح کا میوزک سنتا ہوں. اسپیشلی میں استاد نصرت فتح علی خان صاحب کو بہت سنتا ہوں، اور استاد سلامت علی خان صاحب. فوک میں طفیل نیازی خان صاحب جو ہیں ان کو، اور مطلب تقریباً سارے ہی. طفیل نیازی صاحب کو کیا کون سی زیادہ ان کی ہے؟ ان کا بھی ایک بڑا ڈفرنٹ سٹائل تھا ان کا. گانجا جوگیڑا بنایا، اس کے بعد کافی ساری چیزیں ہیں. ساڑا چڑیاں دا چمبا، ان کی مطلب گائکی کا ایک ڈفرینٹ، مطلب فوک میں وہ کلاسیکل کو اس طرح انہوں نے مرج کیا کہ وہ جب تک دنیا ہے اور میوزک چلتا رہے گا. تو طفیل نیازی صاحب ایک ایسا نام ہے جو کبھی بھی مطلب اس کو زوال نہیں آ سکتا.